جب لوگ اس طرح کے بنتے ہیں تو پھر ہمارے عذاب کے مستحق بنتے ہیں یہ، اور پھر ہم ان کو عذاب کے ذریعے سے ختم کرتے ہیں. پھر ان کے لیے نہ آسمان روتا ہے نہ ان کے لیے زمین روتی ہے، نہ اس کے لیے آسمان روتا ہے نہ ان کے لیے زمین روتی ہے. بس کیونکہ یہ ہمارے باغی بنے، ہمارے نافرمان بنے، ہمارے احکامات کو توڑا، ہمارے نبی کی زندگی کی استہزاء کی، انہوں نے مذاق کیا، اور مذاق والے درجے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی کو اور پاکیزہ سنتوں کو مذاق بنا کر انہوں نے چھوڑ دیا. تو ایسوں کے لیے ہم اس نظام کو تنگ کر کے رکھیں گے. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. دنیا تو ان کی گئی، دنیا کے اندر مسائل، پریشانیاں، تکلیفیں، کبھی کس طرح کے حالات، کبھی کس طرح کے حالات، دنیا تو ان کی گئی. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور قیامت والے دن ان کو اندھا اٹھائیں گے. دنیا بھی گئی، آخرت بھی چلی گئی. تو حالات تو اللہ بنائیں گے، اللہ حالات بنائیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال پہ بنائیں گے، حضور کے عملوں پہ حالات بنیں گے. یہ آواز لگ رہی ہے ساری دنیا کے اندر اس مبارک جماعت کے ذریعے سے، اس مبارک محنت کے ذریعے سے. اے دنیا بھر کے انسانوں، تم اللہ کو راضی کرو، اللہ کو خوش کرو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی اپنا لو، تمہاری دنیا بھی بن جائے گی، تمہاری آخرت بھی اللہ بنا دے گا. بہت آسان ہے. الدین یسر، دین آسان ہے، مشکل نہیں ہے. فطرت ہے اسلام، جو ہم چاہ رہے ہیں وہ اسلام کے اندر، وہ دین کے اندر موجود ہے. جو ہماری چاہت ہے، جو ہم چاہتے ہیں کہ ایسے ہو جائے، وہ اسلام کے اندر موجود ہے. ہم چاہتے ہیں کہ سارے لوگ حیادار بن جائیں. یہ حیا کی تعلیم اسلام کے اندر ہے، دین کے اندر ہے. اب دین کی محنت ہے نہیں تو حیا زندہ کہاں سے ہو؟ حیا ہر ایک آدمی کی یہ فطرت ہے. ہر ایک آدمی چاہتا ہے کہ میری بیٹی، میری ماں، میری بہن، میری گھر کی عورتیں یہ محفوظ رہیں. ہر ایک آدمی کی چاہت ہے، اللہ بھی یہی چاہ رہے ہیں. لیکن یہ تعلیم اسلام کے اندر ہے، یہ تعلیم دین کے اندر ہے. ہم یہی چاہتے ہیں، سب یہی چاہ رہے ہیں. یہ انسان کی طبیعت ہے، فطرت کے اندر ہے کہ بھئی کوئی مجھ سے دھوکہ نہ کرے. یہ تعلیم اسلام کے اندر ہے، تم کسی سے دھوکہ نہ کرو. اسلام تو ہماری چاہت ہے، جو ہم چاہ رہے ہیں معاشرے کے اندر. امن ہونا چاہیے، سکون ہونا چاہیے، دیانت ہونی چاہیے، حیا ہونی چاہیے، سچائی ہونی چاہیے، محبتیں ہونی چاہیے، ایثار ہونا چاہیے، ہمدردیاں ہونی چاہیے. یہ سب ہم چاہتے ہیں. یہ ساری تعلیم اسلام کے اندر ہے. اسلام کے علاوہ اور کسی جگہ یہ تعلیمات نہیں ہیں. یہ تعلیم تو اسلام کے اندر ہے، یہ تعلیم تو دین کے اندر ہے. اب دین ہے ہی نہیں، اسلام ہے ہی نہیں. اس کی محنت ہو رہی ہے تبلیغ کے اندر. کبھی اللہ کو راضی کریں، اللہ کو خوش کریں، اللہ کے احکامات کے مطابق ہم زندگی گزاریں. اللہ کو خوش کرنا یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے. اور اللہ ناراض ہو گئے، ہمارے سارے اسباب بگڑ جائیں گے، ہمارے سارے حالات بگڑ جائیں گے. اللہ دنیا کو بگاڑ کے رکھیں گے. کہیں کسی بھی خطے کے اندر کسی آدمی کو سکون نہیں ملے گا، کسی آدمی کو راحت نہیں ملے گی، چاہے اسبابوں کے انبار کیوں نہ موجود ہوں. اب سارے اسباب اس وقت موجود ہیں، پریشانیاں بڑھ رہی ہیں، مسائل بڑھ رہے ہیں. لوگ بیچارے یہاں سے مایوس ہو کے باہر ملکوں میں چلے جاتے ہیں. بھئی چلو باہر ملکوں کے اندر جا کے کہیں سکون ملے گا، لیکن باہر جاتے ہیں ان کی اولادیں اٹھا کے ان کو مارتی ہیں. نہیں، آپ نے کچھ نہیں کہنا. اگر کچھ کہو گے تو پولیس کو بلا لیتے ہیں. پولیس آ جاتی ہے، باپ کو جا کر بند کر لیتے. خبردار، آپ نے ان کے کاموں کے اندر کوئی رکاوٹ ڈال دی، جو چاہیں کریں گے. کتا رکھیں، فلاں رکھیں، مرد رکھیں، شراب پئیں، آپ نے اس کو کچھ نہیں کہنا. اسباب موجود ہیں. اس وقت اسباب کی کمی نہیں ہے. پریشانیاں بڑی ہوئی، مسائل بڑھ گئے، حالات اس وقت ایسے سنگین ہو گئے کہ ہر ایک آدمی اس وقت خون کے آنسو بہہ رہا ہے. نظر تو نہیں آ رہا کہ یہ خون کے آنسو بہا رہا ہے، لیکن محسوس ایسے ہو رہا ہے کہ بیچارہ خون کے آنسو بہا رہا ہے. اندر کا نظام گرم ہے. ایسی بے چینیاں، ایسی بے قراریاں، چھوٹے سے بچے سے لے کے بڑے آدمی تک سب اس وقت پریشان ہیں. اور ہمارے پریشانی کا ایک ہی حل ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک محنت ہے. جو اس مبارک محنت کو کرے گا، جو اس مبارک کام کو کرے گا، اللہ سبحانہ و تعالی
نے جیسے صحابہ کو وہ بلندیاں عطا فرمائی، صحابہ کو وہ شان و شوکت عطا فرمائی، ملکوں کے ملک اللہ نے ان کے حوالے کر دیے، ان نافرمانوں سے اپنی نعمتیں اللہ نے چھینی، ان کے ملک چھینے، ان کے خزانے چھینے، ان کی عورتیں، ان کے نوجوان اٹھا کے اللہ پاک نے مدینے کے اندر پہنچا دیے، کیونکہ اب تم میری نعمتوں کے حقدار نہیں ہو، میری نعمتوں کے حقدار یہ میرے ایمان والے ہیں، تم حقدار نہیں ہو، میری نعمتوں کو استعمال کرو۔ اللہ نے ان کے مال چھینے، ان کے ملک چھینے، ان کے خزانے چھینے، ان کے سامان اسباب چھینے، ان کے بستر چھینے، ان کی عورتیں اللہ نے ان سے چھینے، کیونکہ وہ اللہ کے نافرمان تھے، اللہ کے نافرمان تھے۔ تو نافرمان کی نہ یہ دنیا ہے نہ وہ دنیا ہے، یہ دنیا اور آخرت تو فرمان برداروں کی ہے۔ تو میرے محترم بھائی دوستوں بزرگوں، اس مبارک محنت کو کرنا ہے۔ یہ مبارک محنت ہمارے مسائل کے لیے زبردست حل ہے، ہماری پریشانیوں کے لیے زبردست اس کے اندر حل رکھا ہوا ہے۔ ہمارے گھر کے اندر محبتیں آ جائیں، اس مبارک محنت کے کرنے سے اللہ ہمارے گھر کے اندر محبتوں کو لائیں گے، ہمارے گھر کے اندر صحتیں آ جائیں، بیماریاں ساری چلی جائیں۔ اللہ پاک نے اس محنت کو ذریعہ اور سبب بنایا ہے، ہمارے ملک کے حالات ٹھیک ہو جائیں، قومی حالات ٹھیک ہو جائیں، سماج ٹھیک ہو جائے اور گھریلو نظام ٹھیک ہو جائے۔ اللہ نے حضور والی مبارک محنت کو ذریعہ اور سبب بنایا ہے۔ ساری انسانیت اس وقت پریشانی سے نکل جائے، اس کے لیے ذریعہ اور سبب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک محنت۔ مکے کے حالات کیسے تھے؟ اس مبارک محنت کے ذریعے سے اس ریگستان کے حالات اللہ نے بدل دیے، مکے کے حالات بدل دیے، مدینے کے حالات بدل دیے، عرب کے حالات بدل دیے، قوموں کے حالات بدلے، ملکوں کے حالات بدلے، اور کتنی صدیاں مسلمانوں نے اس زمین پہ ایسی راحت اور چین و سکون اور عزت اور عافیت والی زندگی گزاری، اس کی کوئی نظیر آج پیش نہیں کر سکتا۔ لیکن آج بھی موجود ہے، گئی ہوئی بات نہیں ہے، آج بھی وہ محنت موجود ہے۔ اگر ہم سب اس محنت کو کر لیں اور اس محنت کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیں، اور یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ختم نبوت کے صدقے یہ ہمارا عقیدہ ایمان ہے، قیامت تک اللہ پاک کسی نبی کو مبعوث نہیں فرمائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی تبلیغ کریں گے، اپنی شریعت کی تبلیغ نہیں کریں گے۔ نماز ہماری پڑھیں گے، روزہ ہمارا رکھیں گے، جو احکامات اس وقت موجود ہیں انہی احکامات کے پابند بن کے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام یہاں زندگی گزاریں گے۔ مختلف روایت میں کوئی کہتا ہے 7 سال دنیا میں زندہ رہے گا، کوئی کہتے ہیں 40 سال دنیا کے اندر زندہ رہے گا، لیکن رہیں گے جتنا بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے پابند بن کے اپنی شریعت کو یہاں نافذ نہیں کریں گے۔ نبی کوئی نہیں آئے گا، اللہ کسی نبی کو مبعوث نہیں کریں گے۔ ہمارا عقیدہ ایمان ہے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے۔ تو بھئی یقین ہمارا بن جائے، یہ ہمارا ایمان بن جائے کہ ہمارے مسائل کا حل، ہماری پریشانیوں کا حل اللہ نے اس مبارک کام کے ساتھ جوڑ دیا۔ جو آدمی نکلنا چاہتا ہے ان پریشانیوں سے، ان مسائل سے نکلنا چاہتا ہے، اس کو چاہیے کہ نبی والی محنت کو کرنا شروع کر دے، حضور والی مبارک محنت کو ہم کرنا شروع کر دیں، ہمارے مسائل حل ہو جائیں گے، ہماری پریشانیاں دور ہو جائیں گی، ہمارے کام سنورنے شروع ہو جائیں گی۔ اللہ قوموں کو ہدایت دیں گے، ملکوں کو ہدایت دیں گے، اللہ پاک باطل کو ہدایت دیں گے۔ جن کے مقدر میں ہدایت ہوگی اللہ ان کو ہدایت دیں گے، جن کے مقدر کے اندر ہدایت نہیں ہوگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے اوپر اپنے پکڑ کا ہاتھ ڈالیں گے۔ کیونکہ اس وقت اللہ باطل کو اس وجہ سے نہیں پکڑتے کہ مسلمان پورے دین پہ چلے گی، رات باطل کو اللہ کیوں پکڑے؟ مسلمان جب پورے دین پہ چلے گا اللہ باطل کے اوپر اپنے پکڑ کا ہاتھ ڈالیں گے۔ صحابہ 100% دین پہ چلنے والے تھے، اللہ نے باطل کو پکڑا، ان کے ملک چھینے، ان کے مال ان سے چھینے، ان کی عورتیں ان سے الگ ہوئی، ان کے شہزادے ان کے اٹھا کے اللہ نے مدینے کے اندر پہنچا دیے۔ کیونکہ مسلمان احکامات پہ چلنے والے تھے، مسلمان دین پہ چلنے والے تھے، مسلمان اللہ اور اللہ کے رسول کو دے کر زندگی گزارنے والے تھے۔ دنیا کے اسباب، دنیا کی چیزیں
ان کے مقصد نہیں تھے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کثرت سے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے تھے، کثرت سے. اور پھر باہر سے جو لوگ آنے والے ہوتے تو وہ یوں سمجھتے تھے کہ یہ آل رسول میں سے، اہل بیت میں سے، کیونکہ کثرت سے آپ ان کے پاس بیٹھتے تھے، آپ کے ساتھ آ کر بیٹھتے تھے. اور رات دیر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ بیٹھے رہتے ہیں. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، یہ روایت ہے، فرمایا جس دن ہمیں پتہ چلتا کہ آج سلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے تو یہ ہمیں خطرہ ہوتا کہ ہماری باری آج کی رات ہماری چلی جائے گی، کہ جب تک سلمان بیٹھے رہیں گے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے رہیں گے. لیکن ان کے بارے میں آتا ہے ساری زندگی انہوں نے مکان نہیں بنایا، ساری زندگی ایک عبایا میں انہوں نے وقت گزارا، ایک عبایا ایک کرتے کے اندر وقت گزارا. اور یہ نہیں تھا کہ ان کے پاس تھے نہیں، وہ مدائن کے گورنر تھے، لیکن زندگی ایسی گزاری جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گزاری، زندگی ایسی انہوں نے گزاری. اور ایک آدمی نے اصرار کیا کہ ہم آپ کے لیے مکان بنا دیتے ہیں، کہ مجھے اس کی ضرورت ہی نہیں، کہیں درخت کا سایہ مل جاتا ہے لیٹ جاتا ہوں، کسی دیوار کا سایہ مل جاتا ہے لیٹ جاتا ہوں، مجھے زیادہ سامان کی ان سے کرنا نہ کرنا ہمارے دل کے اندر یہ بات پیدا ہوگی کہ ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں، سارے اسباب مل جائیں، ساری دنیا کی طاقتیں مل جائیں، ایک آدمی کی زندگی نہیں بنا سکتے. سارے اسباب مل جائیں ایک آدمی کی زندگی نہیں بنا سکتے، اور سارے اسباب ایک آدمی سے لے لیے جائیں، پانی لے لیا جائے اس سے، ہوا لے لیا جائے اس سے، دنیا کے کھانے لے لیے جائیں، اور دنیا کے سارے اسباب جتنے لے لیے جائیں، اللہ اس آدمی کو زندگی دے سکتے، اللہ اس آدمی کو زندگی دے گی، اس کو زندہ رکھیں گے، اس کو قائم رکھیں گے، اس کو دائم رکھیں گے. حدیث میں آتا ہے زمین تانبے کی بن جائے، زمین تانبے کی بن جائے، آسمان سے ایک قطرہ بھی نیچے نہ گرے، سارے زیرو چیزوں کو اللہ پالیں گے. ایک قطرہ بارش کا آسمان سے نہ گرے اور زمین تانبے کی ہو جائے، اور جتنی زیرو چیزیں ہیں، سانس رکھنے والی جتنی چیزیں ہیں، اللہ ان سب کو پالیں گے. اللہ پالنے میں زمین کے محتاج ہے. بھئی ہمارا ایمان ہے، ہمارا یقین ہے، ہمارا ایمان ہے، ہمارا یقین ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے جب لوگ استقرار والی کیفیت میں ہوں گے، کوئی کسی کا نہیں ہوگا، بس چاروں طرف مسائل ہی مسائل، چاروں طرف پریشانیاں ہی پریشانیاں، بھائی بھائی کا نہیں، ماں بیٹی کا نہیں، باپ بیٹے کا نہیں، دوست دوست کا نہیں، مسائل ہی مسائل، پریشانیاں پریشانی. جب انسان جب اس استقرار والی کیفیت کے اندر ہوں گے، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ اتاریں گے. لیکن 2000 برس ہو گئے، 2000 سال عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ بغیر زمینی نظام کے وہاں زندہ رکھے ہوئے، آکسیجن بھی دے رہے ہیں، کپڑے بھی دے رہے ہیں، کھلا بھی رہے ہیں، پلا بھی رہے ہیں، ساری چیزیں. اور اتریں گے ان کی جس عمر میں اوپر اللہ نے اٹھایا تھا اسی عمر پہ نیچے اتاریں گے. اگر 33 سال عمر ہے تو 33 سال کی عمر میں نیچے اتریں گے، 40 سال عمر ہے تو 40 سال کی عمر میں نیچے اتریں گے. عمر بھی نہیں بڑھی، 2000 سال. آپ کی پیدائش میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بیچ میں 550 سال کا فرق ہے. یہ جو عیسوی ہم بیان کرتے ہیں 2020 چل رہا ہے، ہجری بیان کرتے ہیں 1442 چل رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے اس کو 1442 سال ہو گئے، 1442 سال ہو گئے. تو اللہ رب العزت پالنے میں کھلانے میں کسی کے پابند نہیں، کسی کے محتاج نہیں. اللہ لا الہ الا هو، اللہ جس کے علاوہ کوئی الہ نہیں، جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اس کو نیند آتی ہے نہ اس کو اونگ آتی ہے. نیند بھی اس کو نہیں آتی، اونگ بھی اس کو نہیں آتی. نیند سے پاک، اونگ سے پاک، تھکنے سے پاک، ڈرنے سے پاک. نہ اس کو کسی کا ڈر ہے، نہ کسی سے خائف ہیں، نہ اس کو کوئی زمانے کے انقلابات اس کے فیصلوں کو نظر انداز اس کے فیصلے ہو سکتے ہیں. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اس کو نیند آتی ہے نہ اس کو اونگ آتی ہے. لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو آسمانوں میں جو کچھ ہے، لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے سب اللہ کا ہے.
اور اللہ کے امر سے، اللہ کے ارادے سے یہ ساری چیزیں اپنے کام کے اندر مصروف ہیں۔ کوئی بھی سائنسدان، کوئی بھی پڑھا لکھا آدمی یہ نہیں دعویٰ کر سکتا کہ آسمان ہم نے بنایا۔ کوئی بھی پڑھا لکھا، کوئی بھی جو ہے سائنسدان یہ نہیں کہہ سکتا کہ زمین ہم نے بنائی ہے، پہاڑ ہم نے بنائے، دریا ہم نے بنائے، ندی ہم نے بنائے، درخت ہم نے بنائے، کوئی بھی نہیں کہہ سکتا۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے بنائے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، جو آسمانوں میں ہے سب ایک اکیلے اللہ کا ہے، اور جو کچھ زمین میں ہے، جو کچھ زمین کے اندر ہے، جو کچھ زمین کے اوپر ہمیں نظر جو چیزیں آ رہی ہیں، یہ ایک اکیلے اللہ نے بنائی ہیں، ان کے اوپر قبضہ ایک اکیلے اللہ کا ہے، ایک اکیلے اللہ کا ہے۔ یہ ہمارا وجدان بن جائے، یہ ہمارے دل کی آواز بن جائے کہ اللہ اللہ ہے، باقی سب دھوکہ ہے، اللہ کے علاوہ میرے مسئلوں کو کوئی حل کرنے والا نہیں، میری پریشانیوں کو اللہ کے سوا کوئی حل کرنے والا نہیں، میرے مسائل کا حل صرف ایک ہی ذات کے ہاتھ میں، اس کا نام اللہ ہے۔ اللہ راضی ہو جائیں گے، ہمارے سارے کام بن جائیں گے۔ اللہ کو خوش کرنا میرے لیے ضروری ہے۔ اگر میں اپنے مسائل کا حل چاہتا ہوں، اپنی پریشانیوں کا حل چاہتا ہوں، اپنی پریشانیاں دور کرنا چاہتا ہوں، میرے معاشی مسئلے حل ہو جائیں، میرے گھریلو مسئلے حل ہو جائیں، میری بیماریاں چلی جائیں، اس کے لیے ضروری ہے کہ میں اپنے اللہ کو خوش کروں، میں اپنے اللہ کو خوش کروں۔ اللہ خوش ہو جائیں گے، سارے کام بن جائیں گے۔ اللہ خوش ہو جائیں گے، ہماری پریشانی دور ہو جائیں گی۔ اللہ کو چھوڑ کر کوئی آدمی اپنا مسئلہ حل نہیں کروا سکتا، اللہ کو چھوڑ کر کوئی آدمی اپنی پریشانی دور نہیں کر سکتا۔ زبردست چیلنج ہے قرآن کے اندر، ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ۔ اے دنیا بھر کے انسانوں، تم سب کے سب جمع ہو جاؤ، جن کو تم پکارتے ہو، جن کو تم پوچھتے ہو، جن میں تمہیں تمنا ہے کہ ہمارے مسئلے حل کریں گے، ہماری پریشانیاں اس سے دور ہوں گی، ان سب کو تم بلا لو، ہمیں ایک مکھی بنا کے دکھائیں۔ یہ اللہ کا چیلنج ہے قرآن کے اندر، ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ۔ سب جمع ہو جاؤ، تم ہمیں ایک مکھی بنا کے دکھاؤ۔ اللہ فرماتے مکھی بنانا تو دور کی بات ہے، ان یسلبهم الذباب شیئا لا یستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب۔ یہ مکھی آپ کے کھانے پینے کی چیز میں سے لے کر اڑ جائے، آپ اسے وہ بھی چھین نہیں سکتے، آپ تو اتنی کمزور ہیں۔ یہ اللہ کا چیلنج ہے قرآن کے اندر، کر کے دکھاؤ۔ سارے دنیا کے انسان مل جائیں، گندم کا ایک دانہ نہیں بنا سکتے، سارے دنیا کے انسان ایک گندم کا دانہ، مصنوعی دانے تو بنا لیں گے، لیکن قدرتی دانے جس کو ہم کھاتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، ایک دانہ بنا کے دکھاؤ۔ اتنا بڑا نظام چل رہا ہے، وہ اللہ ہمیں نظر ہی نہیں آتی۔ جس نے 2-4 پھول لگا لیے وہ اس کی طاقت نظر آتی ہے، جس کے ہاتھ میں لاٹھی ہے اس کی لاٹھی میں نظر آتی ہے، جو کوئی قد میں بڑا ہے اس کا قد نظر آتا ہے، جو زور سے گرج کے بولے اس کی ہمیں یہ گرجنا اور بولنا نظر آتا ہے۔ جس نے سب کچھ پیدا کیا وہ نظر ہی نہیں آ رہا، جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، جس نے سارے انسانوں کو پیدا کیا، سارے جنات کو پیدا کیا، سارے فرشتوں کو پیدا کیا، سارے آسمانوں کو، ساری زمین کو پیدا کیا، سارے پہاڑوں کو پیدا کیا، وہ اللہ ہمیں نظر نہیں آتا۔ اس اللہ کو پانا، اس اللہ کو حاصل کرنا، یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے، ہماری منزل ہے۔ اللہ مل گئے، ہمارے سارے مسئلے حل ہو جائیں۔ اس پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کھڑا فرمایا، اس لیے کوئی حکم نہیں آیا پہلے۔ 12 سال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس اللہ کا تعارف کروا رہے ہیں، اللہ کو بڑا بیان کر کے پیش کر رہے ہیں لوگوں کے سامنے۔ اللہ بڑے ہیں، تمہارے سارے مسئلے ایک اکیلے اللہ کے ہاتھ میں ہیں، تمہاری ساری پریشانیاں ایک اکیلے اللہ دور کریں گے، تمہیں صحتیں اللہ عطا فرمائیں گے، تمہارے مسائل اللہ حل فرمائیں گے۔ ملکی نظام، قومی نظام، علاقائی نظام، سماجی نظام، گھریلو نظام، یہ سب ٹھیک ہوں، اس کے لیے اللہ کو خوش کرنا یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ اللہ خوش ہو جائیں گے، اللہ پاک راضی ہو جائیں گے، ہماری پریشانیاں دور ہوں گی۔
وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ۔ اللہ فرماتے ہیں ہم کسی کام کے کرنے کا ارادہ کر لیں، ہم کسی کام کے کرنے کا ارادہ کریں، ہمیں کون روکے گا؟ کسی کو موت دے دیں، سارے دنیا کے ڈاکٹر، سارے دنیا کے حکیم، سارے دنیا کا ہوموپیتھک ایلوپیتھک، ساری دنیا کی دوائیاں جمع کر لو، اس کو زندگی نہیں دے سکتے، اس کو زندگی نہیں دے سکتے۔ اور جس کے لیے ہم زندگی دینے کا فیصلہ کریں اس کو کوئی مار نہیں سکتا۔ سارے اسباب مارنے کے، زندگی کے، ہلاکت کے سارے اسباب ایک آدمی کے لیے پیدا کر دیے جائیں، اللہ کا فیصلہ نہیں، اللہ کا ارادہ نہیں، یہ سارے مارنے والے اسباب اس آدمی کو مار نہیں سکتے۔ یہ ہمارا ایمان بن جائے، یہ ہمارا یقین بن جائے۔ اسی کی محنت ہو رہی ہے دعوت، اسی کی محنت ہو رہی ہے تبلیغ کے اندر۔ یہ جو دعوت والی محنت ہے اس کی بنیاد یہی ہے، اس کی بنیاد یہی ہے، اللہ کو پہچانو، اللہ کو پہچانو مسئلے حل ہو جائیں گے، اللہ کو پہچانو پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ جب سارے لوگ اللہ کو پہچانیں گے مسجدیں بھر جائیں گی، جب سارے لوگ اللہ کو پہچانیں گے جی عبادت کی ساری لائنیں مضبوط ہو جائیں گی۔ مسلمان تو اللہ پہ جان دینے کے لیے آیا ہے، اس کو مسلم کہتے ہیں، مسلم کہتے ہی اس کو کہ اللہ پہ جان دے دیں، جان دینے کا جذبہ ہو۔ جان دینے کے جذبے سے کیا مراد؟ کہ اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرنا، یہ اللہ پہ جان دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف زندگی نہیں گزارنی، یہ اللہ پہ جان دینا۔ چاہے معاشرہ کچھ بھی کہے، سماج کچھ بھی کہے، فضائیں ہمیں کچھ بتلائیں، ہماری قوم ہمیں کچھ بھی کہے، ہمارے خاندان والے ہمیں کچھ بھی کہیں، لیکن ہم نے اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی، ہم نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی کو نہیں چھوڑنی۔ واللہ اتنے بڑے ہمارے طاقتور ہیں، اتنے بڑے ہمارے اچھے اللہ ہیں، بہت ہم سے زیادہ محبت کرتے ہیں، بہت طاقتور والے اللہ ہیں، ہر وقت ہر چیز اس کے پاس موجود ہے، جب چاہیں آپ کو مل جائے، جب چاہیں آپ لے لیں، آپ کو کہیں لمبا چوڑا نظام بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ 2 رکعت نماز پڑھو، اللہ سے مانگو، اللہ مسئلے کو حل کریں گے، اللہ کریں گے، اللہ کریں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال پہ کریں گے، اسبابوں سے نہیں کریں گے۔ اسبابوں کے اندر جب حضور کی سنت کو داخل کریں گے، دکان سے نہیں ہوگا، دکان سے جب اللہ کریں گے جب ہم دکان کے اندر حضور کی پاکیزہ زندگی کو زندہ کریں گے۔ زراعت سے نہیں ہوگا، جب زراعت سے نفع لینا چاہتے ہیں، اس زراعت کے اندر ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی کو زندہ کرنا۔ اب زراعت سے اللہ کر کے دکھائیں گے، آپ زمینوں سے کر کے دکھائیں گے، دکانوں سے کر کے دکھائیں گے، اسلحے سے کر کے دکھائیں گے، دوائیوں سے کر کے دکھائیں گے، حکیموں اور ڈاکٹروں سے کر کے دکھائیں گے، کیونکہ اس کے اندر ہم نے اللہ کے حکم کو زندہ کیا، اس کے اندر ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ عمل کو زندہ کیا۔ اللہ کو چھوڑ کر خالی اسباب کے پیچھے دوڑنا ہلاکت ہے، ہلاکت، تباہی آئے گی، مسائل بگڑتے چلے جائیں گے، پریشانیاں آتی چلی جائیں گی۔ تو اللہ کو ہم نے ساتھ لینا ہے، اللہ کو ساتھ لینا ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہو جائے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا اگر تم میرے نبی کی مدد نہیں کرو گے تو دیکھو ہم نے اپنے نبی کی مدد کیسے کی، الا تنصروا فقد نصرہ اللہ، دیکھو ہم نے اپنے نبی کی مدد کیسے کی، سب نے چھوڑ دیا، مکے والوں نے چھوڑ دیا اور سب اس کے جانی دشمن ہو گئے، اور یہاں تک کہ قتل کے منصوبے بنائے، ننگی تلواریں لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ تلواریں لہرانے لگے، دیکھو اب ہم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے نکلیں گے، قتل کریں گے 100 ننگی تلواروں کے بیچ میں۔ الا تنصروا فقد نصرہ اللہ، دیکھو ہم نے اپنے نبی کی مدد کیسے کی۔ اگر تم ہمارے نبی کی ساتھ، تم ہمارے نبی کا ساتھ نہیں دیں گے تو ہم اپنے نبی کی مدد خود کریں گے۔ اگر تم دین پہ نہیں چلو گے تو ہم اوروں کو لے آئیں گے جو دین پہ چلیں گے۔ جیسے ہم نے اپنے نبی کی مدد کی، 100 ننگی تلواروں کے بیچ میں سے نکالا اور غار کے اندر پہنچایا اور 3 دن وہاں ہم نے رکھا، اور پھر کیسے نظام چلا ہے،
ایسی لشکر سے ہم نے اس کی مدد کی جو کسی کو نظر نہ آئے، اور تسکین ڈال دی اس کے ساتھی پہ۔ سیدنا ابوبکر صدیق ہر وقت یہ خائف تھے کہ رسول کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیمات خائف تھے، اس سے ڈر رہے تھے کہ کہیں کسی کو پتہ نہ چلے، حضور کو کچھ ہو نہ جائے۔ چاروں طرف دیکھ رہے ہیں، کبھی یوں دیکھ رہے ہیں، کبھی اس طرف دیکھ رہے ہیں۔ اللہ نے سیدنا ابوبکر صدیق کے اوپر تسکین ڈال دی، آپ گھبرائیں نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سیدنا ابوبکر صدیق نے یہ بات کی، اللہ کے رسول اگر یہ تھوڑا سا نیچے دیکھ لیں تو ہمیں تو دیکھ لیں گے، اگر یہ اپنے پاؤں پہ ہی نظر کر لیں تو ہمیں دیکھ لیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہ الفاظ بیان کی جو قرآن کے اندر ہے، اے ابو بکر آپ کا ان دونوں کے متعلق کیا خیال ہے جس کا تیسرا اللہ ہے؟ ان دونوں کے بارے میں آپ کا کیا گمان ہے جن کا تیسرا اللہ ہے؟ آپ گھبرائیں نہیں، لا تحزن ان اللہ معنا، آپ گھبرائیں نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے، تسلی دے رہے ہیں۔ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، اے نبی جی آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ابو بکر آپ پریشان نہ ہو۔ اذ یقول لصاحبہ، اپنے ساتھی کو تسلی دے رہے ہیں، کیا تسلی دے رہے ہیں؟ لا تحزن، آپ گھبرائیں نہیں، آپ ان سے ڈرے نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہیں۔ آپ ان دونوں کے متعلق کیا کہتے ہیں جس کا تیسرا اللہ ہے؟ وہاں سے اللہ نے نکالا، ننگی تلواروں کے بیچ میں سے نکالا، غار کے اندر پہنچایا، مکڑی کو اللہ نے حکم دے دیا کہ اس کے اوپر اپنا گھر بنا لو، اور ایک کبوتری کو اللہ نے فرمایا کہ آپ اس کے اوپر انڈے دے دو، اور ان کے عقلوں کو معاف کر دیا۔ وہ جو قیافہ شناس جو لوگ تھے، کھوجی جن کو کہتے ہیں، پاؤں کے نشان لیتے ہوئے غار پہ پہنچے، اور وہ یہی کھڑے کھڑے میں یہ تذکرے کر رہے ہیں کہ یہاں تو نہیں گئے، آئے تو یہاں گئے کہاں؟ عقلوں کے اوپر قبضہ اللہ کا، آنکھوں کے اوپر قبضہ اللہ کا، ہاتھوں کے اوپر قبضہ اللہ کا، منصوبوں اور پروگراموں کے اوپر قبضہ اللہ کا۔ اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے۔ وہاں سے نکلے، اب چل پڑے مدینے کی طرف۔ اللہ نے فرمایا ہم نے کیسے اپنے حبیب کو سلامتی کے ساتھ مدینے پہنچا دیا۔ سراقہ ابن مالک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑے، 100 اونٹ انہوں نے رکھے تھے، 100 اونٹ، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کے لائے گا 100 اونٹ دے دے گی۔ اللہ نے فرمایا پکڑ کے تو ذرا دکھاؤ، میرے حبیب کو ذرا ہاتھ لگا کے تو دکھاؤ، قریب تو آ کے دکھاؤ، 100 اونٹ دیں گے تمہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑے گا۔ ایک ان کا پروگرام چل رہا ہے، ایک ان کا منصوبہ چل رہا ہے، ایک اوپر والے کا پروگرام چل رہا ہے، ایک اوپر والے کا فیصلہ ہے، ایک زمین والوں کا فیصلہ ہے۔ فیصلہ تو اللہ کا نافذ ہو کے رہے گا، آسمانوں کے اوپر زمین کے اوپر ایک اکیلے اللہ کا فیصلہ نافذ ہوگا۔ دنیا والے جو چاہیں گے وہ نہیں ہوگا، جو اللہ چاہیں گے وہی ہوگا۔ یہ یقین بن جائے ہمارا، یہ ہمارا پہلا سبق ہے، یہ ہمارا پہلا سبق ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں جب بچہ پیدا ہو جائے فوراً اس کے کان پہ یہ اللہ اکبر کی صدا لگاؤ، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑے، اس کائنات کا اور کوئی بڑا نہیں ہے۔ سب سے پہلے کلمہ بچہ پیدا ہوتے ہی یہ سنے کہ اس کائنات کا ایک ہی بڑا ہے جس کا نام اللہ ہے، اور کوئی بڑا نہیں ہے۔ اس لیے سنت ہے، مسنون ہے، بچہ پیدا ہو سب سے پہلے اذان ہو اس کے کان کے اندر، تاکہ اس کو پتہ چلے۔ بچے کو وہ تو عربی جانتے نہیں، سندھی کے گھر میں پیدا ہونے والا بچہ وہ تو سندھی بولے گا، پشتو کے گھر میں پیدا ہونے والا بچہ وہ تو پشتو بولے گا، بلوچ کے گھر میں پیدا ہونے والا بچہ وہ تو بلوچی بولے گا، بروئی کے گھر میں پیدا ہونے والا بچہ وہ تو بروئی زبان بولے گا، اردو کے گھر میں پیدا ہونے والا بچہ وہ تو اردو بولے گا۔ اس کی زبان عربی تو نہیں ہے، لیکن صدا کیا لگ رہی؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب بچے کو کیا پتا عربی کا، اس نے تو عربی پڑھی نہیں، لیکن اس کو سناؤ، اس کے کان سنے، اس کو سناؤ کہ اس پوری کائنات کا ایک ہی بڑا ہے جس کا نام اللہ ہے، اور یہ بھی اس کو بتاؤ کہ کامیابی ملے گی کہاں سے، یہ بھی بتاؤ، حی علی الصلاۃ، کامیابی تو نماز کے اندر ہے، یہ بھی اس کو بتاؤ، اور یہ بھی اس کو بتاؤ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ بھی اس کو بتاؤ کہ کامیابی جو ہے وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ عملوں سے اس کو کامیابی ملے گی، یہ بھی اس کو بتاؤ۔ کامیابی کا اور کوئی راستہ نہیں ہے، بہت ساری شکلیں بنیں گی، بہت سارے نظام بنیں گے، جوان سنتے ہوئے بہت ساری آوازیں لگتی ہیں،
بہت ساری شکلیں سامنے ہوتی ہے، یہ ساری شکلیں کامیابی کی شکلیں نہیں ہیں. کامیابی کا ایک ہی شکل ہے، وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ اعمال ہے، حضور کی پاکیزہ زندگی ہے. اب سراقہ ابن مالک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے دوڑ پڑے. 100 اونٹ جب قریب آئے، سیدنا ابوبکر صدیق حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگے یہ تو پہنچ ہی گئے. فرمایا اس کے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں، یہ کیا کریں گے؟ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا پڑھی، اللہ مغفرناہم بما شئت وبمن شئت وکیف شئت. یہ دعا پڑھی اور آتا ہے کتابوں کے اندر. اس دعا کا آدمی اگر اہتمام کرے، صبح شام زیادہ نہیں تو 3 دفعہ بھی پڑھ لے، اگر کوئی ڈاکو کوئی چور اس کو چرا کر بھی لے جائے تو سلامتی کے ساتھ اس کو گھر چھوڑ جائے گا. اس دعا کے اندر اتنی طاقت ہے کیونکہ ہمارے نبی نے یہ دعا پڑھی ہے، اللہ مغفرناہم بما شئت وبمن شئت وکیف شئت. یہ دعا ہے جو روزانہ آدمی کثرت سے پڑھے. کثرت سے علماء فرماتے ہیں 300 دفعہ پڑھنا چاہیے، نہیں تو کم سے کم 3 دفعہ تو صبح شام پڑھیں اس دعا کو. جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمات ادا کیے، زمین ان کو پکڑ لیا، اس کی سواری کو، گھوڑے کو، اس کو، اور چلانے لگے، چیخنے لگے بس میں واپس جا رہا ہوں، آپ دعا کریں میں اس مصیبت سے نکل جاؤں. اللہ کے نبی نے دعا کی، زمینیں چھوڑ دی اس کو. پھر پیچھے گئے، پھر دل کے اندر خیال ہے 100 اونٹ ہیں کیسے جانے دوں ان کو. پھر لالچ نے ان کو ستایا، پھر دوبارہ واپس ہوئی. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمات پڑھے، اللہ مغفرناہم بما شئت وبمن شئت وکیف شئت. یہ دعا پڑھی، پھر زمین نے پکڑ لیا. اب عرض کرنے لگے اللہ کے رسول، نہ میں آپ کا پیچھا کروں گا، نہ آپ تک کسی کو آنے دوں گا، آپ میرے لیے دعا کریں میں اس مصیبت سے نکل جاؤں. پوری کائنات کے اندر جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کے ارادے سے ہوتا ہے، اللہ کی چاہت سے ہوتا ہے، اللہ کے کرنے سے ہوتا ہے. اللہ کریں گے ہوگا، اللہ کی چاہت سے ہوگا. جو میں اور آپ چاہیں گے، میں اور آپ کرنا چاہیں گے وہ نہیں ہوگا، اللہ کریں گے. اللہ کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اعمال پہ کرتے ہیں. اب یہ بات ہمارے دل کے اندر پیوست ہو جائے، کبھی کامیابی ملے گی وہ تو اللہ رب العزت عطا فرمائیں گے. اللہ کامیابی دیں گے، دین کے راستے سے دیں گے، احکامات کے راستے سے دیں گے. تقوی اختیار کروں گا اللہ کھلائیں گے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. تقوی اختیار کروں گا اللہ روزی دیں گے، بغیر اسباب کے دیں گے، اللہ اسباب کے پابند دیں گے، اور ایسی جگہ سے دیں گے جہاں مجھے وہم و گمان بھی نہیں، ایسی جگہ سے اللہ روزی دیں گے. تقوی اختیار کروں گا. تقوی کا لغوی معنی ہے ہر اس کام سے بچنا جس سے اللہ ناراض ہو جائے، ہر اس کام سے بچنا، اور ہر وہ عمل کرنا جس سے اللہ خوش ہو جائے، اس کو تقوی کہتے ہیں. ہر وہ کام کرنا جس سے اللہ راضی ہو جائے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے خوش ہو جائیں، وہ کام ہم نے کرنے جس سے اللہ ناراض ہو جائے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو جائیں، وہ کام ہم نے نہیں کرنے. اس کو تقوی کہتے ہیں. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. تقوی اختیار کرو گے ہم تمہیں پالیں گے. مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً. اچھا عمل کرو، مرد ہے عورت ہے، عمل اچھا بناؤ، ہم تمہیں پالیں گے، ہم تمہیں روزی دیں گے، اور ایسی بہترین زندگی دیں گے، ایسی خوشحال زندگی دیں گے، عزتوں سے بھری زندگی، خوشیوں سے بھری زندگی، راحت سے بھری زندگی، سکون سے بھری زندگی، امن سے بھری زندگی، اطمینان سے بھری زندگی، ایسی بہترین زندگی دیں گے. کس پہ دیں گے؟ من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن. ایمان بناؤ، عمل بناؤ، تمہیں ایسی زندگی ملے گی. اور کفر کو توڑیں گے، باطل کو توڑیں گے، اور کوئی آنکھ ایمان والے کے سامنے آنکھ اٹھا کے بات کرے یہ ہمیں گوارا نہیں ہوگا. جب تم ایمان والے بنو گے، جب تم ایمان والے بنو گے. من عاد لی ولیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب. فرمایا جو اللہ کا دوست بن جاتا ہے، اللہ کا ولی بن جاتا ہے، اللہ کے حکموں کے مطابق اپنی زندگی گزارنا شروع کر دیتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ عملوں کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی گزارتا ہے، یہ اللہ کا ولی بن گیا، اللہ کا دوست بن گیا. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو کوئی چھیڑے گا، اللہ فرماتے ہیں فقط آذنتہ بالحرب، میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے، اب اس کو میں چھوڑوں گا نہیں، اس کو میں چھوڑوں گا نہیں. اس کو کوئی ہاتھ لگائے تو
اس کو کوئی چھیڑے تو صحیح، کوئی پریشانی اس کے قریب نہیں جائے گی۔ دنیا کے مسائل، دنیا کی پریشانیاں، حالات اس طرح کے، قومی حالات، ملکی حالات، علاقائی حالات، رشتہ داروں کے حالات، سماج کے حالات، یہ اس کے قریب ہی نہیں جائیں گے۔ سکون دیں گے، راحت دیں گے، اطمینان دیں گے، برکتیں دیں گے، خوشیاں دیں گے، عزت کی چوٹیوں پہ اس کو پہنچائیں گے، اور کائنات کی ساری چیزیں اللہ پاک اس کے لیے مسخر کر دیں گے۔ ساری چیزیں ان کے لیے مسخر کر دیں گے۔ ہوا اس کی بات مانے گی، زمین اس کی بات مانے گی، دریا اور سمندر اس کی بات کو مانیں گے، پہاڑ اس کی بات کو مانیں گے، فضائیں اس کی موافق، آسمانی نظام اس کے موافق، زمینی نظام اس کے موافق، جنگل کے جانور اس کے موافق، لوگوں کے دلوں کے اندر اس کی محبتیں ڈال دیں گے۔ 1400 صدیاں بیت گئی ہیں، 1400 برس، لیکن ادنا صحابی ایمان والا مسلمان ہے، ایمان والا ہے۔